احترام جناب صدر، باعث افتخار مہمان خصوصی محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ہم اثر طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہنگامی حالات میں نقصان، ذمہ داری کس کی؟ جناب صدر، یہ سوال صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ہمارے اجتماعی شعور، رویوں اور ذمہ داریوں کا آئینہ دار ہے۔ ہنگامی حالات کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ قدرتی آفات جیسے سیلاب، زلزلے، وبائی آگ یا پھر انسانی پیدا کردہ بحران جیسے حادثات، بد انتظامی اور لاپرواہی۔ ایسے وقت میں سب سے پہلے یہی سوال اٹھتا ہے، قصوروار کون ہے؟ کیا حکومت، کیا ادارے، یا پھر ہم خود؟ اقبال نے بہت پہلے ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ ہر فرد ایک ستارہ ہے تو پھر اندھیرا کیوں پھیلتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ دوسروں کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں۔ جب ٹریفک حادثہ ہو تو کہتے ہیں نظام خراب ہے، جب وبا پھیلے تو کہتے ہیں حکومت ناکام ہے، اور جب سیلاب آئے تو کہتے ہیں قدرت کا قہر ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی خود سے یہ پوچھا کہ ہم قوانین کی پابندی کرتے ہیں، ہم مشکل میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم افواہوں کے بجائے سچ کا ساتھ دیتے ہیں؟ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ذرا سوچو تو خود بھی ہو شریک جرم شاید، ذرا سوچو تو خود بھی ہو شریک جرم شاید، ہر الزام ہمیشہ دوسروں پر نہیں ڈالا جاتا۔ ہنگامی حالات میں اصل کامیابی تب ہوتی ہے جب اول حکومت منصوبہ بندی کرے، دوم ادارے ایمانداری سے عمل کریں اور سوم عوام ذمہ دار ہونے کا ثبوت دے۔ یہ تینوں اگر ایک زنجیر کی طرح جڑ جائیں تو انہیں کوئی بھی بحران توڑ نہیں سکتا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ذمہ داری صرف سوال کرنے کا نام نہیں بلکہ خود کو جواب دہ بنانے کا نام ہے۔ اقبال کا یہ پیغام آج بھی زندہ ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہنگامی حالات میں صرف یہ پوچھنا کافی نہیں کہ ذمہ دار کون ہے، بلکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، کیونکہ جب ہر فرد یہ سوال خود سے پوچھ لے تو بحران خود ہی راستہ بدل لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ذمہ دار شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔